السلام علیکم دوستو، اپریل سنہ 1453، 21 سال کے عثمانی سلطان محمد دوم اپنی فوج کے ساتھ 1000 سال پرانی بازنطین سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ وہ گولے برساتی توپوں کے پس منظر میں اپنی فوج کے ساتھ شہر کی دیوروں کے سامنے کھڑے ہو کر 10 سال پہلے اپنے اور اپنے والد سلطان مراد دوم کے درمیان ہونے والے ایک مکالمے کو یاد کرتے ہیں۔ سلطان محمد یاد کرتے ہیں کہ کیسے سنہ 1443 میں سلطان مراد دوم نے انہیں اس تاریخی شہر اور اس کی مضبوط دیواروں کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے، وہ سرزمین جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی۔ ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ ان دیواروں کو دیکھو جو ہر اس فوج کے راستے کی رکاوٹ بنی ہے جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ سلطان مراد دوم جب قسطنطنیہ کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی طاقت ان کی فوج کے گھڑ سوار دکھائی دیتے ہیں، لیکن سنہ 1453 میں جب سلطان محمد دوم قسطنطنیہ آتے ہیں تو ایسی گھن گرج کے ساتھ آتے ہیں جو شاید دنیا میں کسی دشمن نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ مورخ بتاتے ہیں کہ دنیا نے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں توپیں 69 ایک جگہ نہیں دیکھی تھیں۔ شاہزادے محمد نے سلطان محمد دوم بننے کے بعد اپنے والد سے کیے گئے وعدے کے مطابق سنہ 1453 میں قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو بھی شکست دی اور کائنات کا دل سمجھے جانے والے اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بھی بنایا۔ اس کے ساتھ اہم بات یہ تھی کہ اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی اپنانے کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے پاس بڑے پیمانے پر ہتھیار بنانے کے لیے وسائل اور سہولیات تھیں، جن کی بنیاد پر انہیں اپنے یورپی مخالفین پر برتری حاصل ہو گئی تھی۔ اوربان نامی ایک کاریگر سلطان محمد دوم کے دربار میں پیش ہو کر ایک توپ کا ڈیزائن پیش کرتا ہے جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے گولے شہر کی تاریخی دیواروں کو گرا دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ توپ 8 میٹر لمبی ہوگی جبکہ اس کی قیمت 10,000 دکھ ہوگی۔ اس منظر میں سلطان محمد دوم نے اس کاریگر کو جواب دیا کہ اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دیں تو اسے 4 گنا زیادہ قیمت ملے گی، لیکن شرط یہ تھی کہ یہ توپ 3 ماہ میں تیار ہونی چاہیے۔ استاد اوربان کا تعلق ہنگری سے تھا اور وہ انتہائی ماہر مستری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اوربان نے پہلے قسطنطنیہ میں بازنطین بادشاہ کو اس توپ کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی توپ بنانے کے لیے ضروری وسائل تھے۔ اوربان اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پیشکش لے کر عثمانی سلطان کے پاس آئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد دوم نے اوربان کی پیشکش قبول کر لی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں ترک کاریگروں کی بنی توپوں نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا، اور عثمانیوں کے انحصار صرف بومبرڈ کہلانے والی بڑی توپوں پر نہیں تھا جن کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ اوگوستون لکھتے ہیں کہ ترک آرکائیوز ایسی دستاویزات اور ثبوتوں کے ذخیرے سے بھری پڑی ہیں جن سے عثمانیوں کی توپیں بنانے کی صنعت، جہاز سازی، قلمی شورا اور بارود بنانے کی صلاحیت کی بھرپور جھلک ملتی ہے۔ اوربان کی توپ تیار ہو گئی اور اسے قسطنطنیہ پہنچانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ اس کام کے لیے 30 ویگنیں جوڑی گئیں جنہیں کھینچنے کے لیے 60 طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ویگنوں کا توازن خراب نہ ہو اور توپ گر نہ جائے، ویگنوں کے دونوں طرف 200 اہلکار تعینات کیے گئے۔ توپ کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے 50 کاریگر اور ان کے 200 معاون آگے چل رہے تھے۔ ادرنا سے قسطنطنیہ تک اس سفر میں تقریباً 2 ماہ لگے اور فروری اور مارچ گزرنے کے بعد یہ قسطنطنیہ سے 5 میل دور مناسب جگہ دیکھ کر نصب کر دی گئی۔ اوگوستون نے لکھا کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران یہ توپ دن میں صرف 7 بار فائر کر سکتی تھی اور مئی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنی پڑی، لیکن اس کے بھاری گولوں نے محصور شہر کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا اور عثمانیوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔